ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ Pakistan has played a double game for years. They work with us at times, and they also harbor the terrorists that attack our troops in Afghanistan. That game is not acceptable to this administration. The president is willing to go to great lengths to stop all funding from Pakistan. The Pakistan aid issue is not connected to the vote we had with Jerusalem. However, we won't forget the Jerusalem vote. میں وزیراعظم شاہد خاقان عباسی سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کوئی ایسی حکمت عملی وضع کریں جس سے ہمیں امریکی امداد کی حاجت باقی نہ رہے۔ السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، پاک امریکہ تعلقات پھر زوال کا شکار ہیں۔ آج میاں نواز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ پر تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارہ سینڈرز نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان مزید اقدامات کرے، آئندہ 24 سے 48 گھنٹے مزید اقدامات سے آگاہ کریں گے۔ جبکہ پاکستان کی اقوام متحدہ میں مندوب ملیہ لودھی نے کہا کہ اگر ہمارے تعاون کو سراہا نہ گیا تو اسلام آباد بھی نظر ثانی کر سکتا ہے اپنی جو ریلیشن شپ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ۔ شریف برادران کی سعودی عرب میں خفیہ دورے میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلطان کے ساتھ کیا طے پایا، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کا اثر سول ملٹری تعلقات پر کیا ہو سکتا ہے اور سی پیک اور پاکستان کے حالیہ جروسلم کے خلاف موقف پر کیا اثر ہوگا، اور اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما شیخ روحیل اصغر صاحب۔ آپ پارلیمنٹ کے اندر ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ سابق سفیر ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ اسلام آباد میں موجود ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تجزیہ کار ڈاکٹر رفت حسین صاحب، اور امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس فار پیس کے ایسوسیٹ وائس پریزیڈنٹ معید یوسف صاحب۔ معید، آپ کی جانب آؤں گی چونکہ ساری خبریں اس وقت واشنگٹن سے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ جو 24-48 گھنٹے کی ایک وارننگ دی گئی ہے، اس کے بعد امریکہ کس قسم کے اقدامات پاکستان کے خلاف اٹھائے گا؟ جی شکریہ منیزے۔ پہلی تو بات میں خود کنفیوزڈ ہوں کیونکہ یہ 24-48 گھنٹے کی بات پچھلے 48 گھنٹے سے چل رہی ہے، سو مجھے نہیں پتا کہ یہ دوبارہ سے گھڑی شروع ہوئی یا اسی کا 24-48 کی بات ہے۔ میرے نزدیک تو جو فیصلہ ہونا تھا ایک حد تک تو ہو گیا، وہ 255 ملین کی بات تھی، اور میں یہ بھی واضح کر دوں یہ بارہا امداد کی بات ہوتی جا رہی ہے۔ یہ 255 ملین اگست میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ سسپینڈ ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے، ایک حتمی شکل اس کو نہیں ملی تھی۔ وہی 255 ملین اب دوبارہ بات ہو رہی ہے، تو وہ اس پہ واویلا کیونکہ ایک ٹویٹ آئی تو اس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا، لیکن یہ کوئی نئے فیصلے کی بات نہیں ہے جہاں تک مجھے علم ہے۔ دوسرا یہ کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، دیکھیے مجھے نہیں معلوم، یہ انفارمیشن نہیں ہے یہاں اس وقت جو سرکلز ہیں پالیسی کے اس میں بحث ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انفارمیشن نہیں ہے۔ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ امداد کی جہاں تک بات ہے، بائی لیٹرل یو ایس اسسٹنس کی، جو یہ 33 بلین کا فگر کبھی کچھ، اس کا اس وقت کوئی ایسا اثر و رسوخ، کوئی لیوریج پاکستان پہ نہیں ہے امریکہ کی امداد کی، جس سے یہ اگر کل مکمل طور پہ بھی بند ہو جائے تو پاکستان کی رویے، پالیسی، تعلق میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ایک پوری لسٹ بن سکتی ہے اور بنی بھی ہوئی ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ کیا 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 جا سکتا ہے۔ اس میں میجر نان نیٹو ایلائی کا سٹیٹس واپس ہو سکتا ہے، اسٹیٹ اسپانسر ٹیرر کی بات ہے، ڈرون سٹرائک ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ پھر پاکستان کے رد عمل کی بھی لسٹ ہو سکتی ہے۔ مجھے کم از کم جہاں تک سمجھ آ رہی ہے، جہاں تک میرا اس وقت علم ہے، کوئی ایسا بنیادی فیصلہ نہ واشنگٹن میں ہوا ہے نہ پاکستان میں جس سے میں یہ کہوں کہ اگلے 48 گھنٹے میں
یہ تعلق ختم ہو جائے گا اور اب فیصلہ ہو گیا کہ جنگ و جدل ہوگا. مگر ڈاکٹر موحد یہ بتائیے کہ اب جو رد عمل آیا ہے امریکہ کا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کافی دیر سے آ رہا تھا، بالکل صحیح بات ہے، مگر حال ہی میں نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری آئی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ امریکہ رسائی چاہتا تھا حقانی نیٹ ورک کے ایک ابڈکٹر کے پاس، مطلب ایک بوائل فیملی کو جب ابڈکٹ کیا گیا تھا تو حقانی نیٹ ورک کا ایک بندہ بھی پکڑا تھا پاکستان افواج نے. ہم نے اب تک پبلکلی اس کو اون نہیں کیا، مگر امریکہ اسے ایکسس چاہ رہا تھا جو ہم نے اس وقت نہیں دیا. کیا اس کے رد عمل میں یہ ریسنٹ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ دیکھیے میں نے اسی لیے اگست کا ذکر کیا تھا کہ فیصلہ اس 255 کا ان ایسنس پہلے ہو چکا تھا میرے نزدیک، لیکن کیا یہ ٹریگر اس کی وجہ سے ہوا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے پاکستان پہ پہلی ٹویٹ امریکی صدر کی 2018 میں، یہ ایک حیران کن بات ہے اس سارے ایپیسوڈ میں، باقی میسج تو وہی ہے. پہلی ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کیونکہ پاکستان ریڈار پہ اس طرح نہیں ہے کہ پہلے 2 4 5 6 ایشوز جو اس وقت وہ ڈیل کر رہے ہیں اس میں ہوتا. یا تو کوئی فائل موو ہوئی جو ان کے ڈیسک پہ آئی، یا کسی نے کوئی بات کی، یا ان تک وہ خبر دوبارہ پہنچی وہ رسائی والی، اس کی وجہ سے ٹویٹ ہوئی. وہ ٹریگر ہو سکتا ہے لیکن وہ بنیادی ایشو نہیں ہے اس وقت. ٹھیک. روہیل اصغر صاحب، یہ بھی کیسا رائیاں واشنگٹن میں ہو رہی ہیں کہ اگر امریکہ یہ تعین کر لے کہ جی ہم نے سٹرائک کرنا ہے پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز میں، یہ ایک سپیکولیشن ضرور ہو رہی ہے، تو پھر پاکستان کا کیا رسپانس ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا مجھے میں ویسے آج تک سمجھ نہیں پایا. ابھی جب اب کا پروگرام شروع نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے عزیز میرے بات کر رہے تھے کہ پاکستانی ہم بڑے ایموشنل ہیں اور شاید حقائق کو دیکھنا نہیں چاہتے یا حقائق سے نظریں چراتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ اگر اپنی تاریخ پہ، میں آپ کے ایک سوال کی طرف بعد میں آتا ہوں لیکن میں یہ تھوڑا سا تمہید اس میں باندھ دوں کہ ہم صرف یہ اگر اس دوستی کی تاریخ پہ نظر دوڑا لیں تو میرے خیال میں پاکستان نے پایا کچھ نہیں، کھویا اور اپنا ملک تباہ کر دیا. پچھلے 15 16 17 سال میں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیوں، کیا محبت کی، کیا قطع کلامی معاف دیکھیے، ماضی کے پر ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے، آپ کے ساتھ بھی کیے، مگر اس وقت ایک پاکستان ایک کرائسس سچویشن میں ہے. لوگ حکمرانوں سے، آپ جیسے لیڈران سے توقع رکھتے ہیں کہ کوئی جواب ہمیں اپنے سوالوں کا ملے گا. تو پھر وہی بنیادی سوال کہ پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں، اگر ابھی تک سامنے نہیں آیا؟ میرے خیال میں شاید آپ یہ سمجھ نہیں پا رہی یا سمجھ نہیں پا رہے ہم لوگ. رد عمل تو آ چکا ہے. میں دیکھا نا انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی پاکستان کو اگینسٹ چائنا، پاکستان نے انکار کیا. ایران کا استعمال کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے انکار کیا. اب جب میں نے یہ بہت پہلے عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں کو اپنے کان، آنکھیں، اپنا دماغ کھلا رکھنا پڑے گا. جس وقت چائنا نے یہ انیشیٹ لیا تھا نا سی پیک کا، آپ کو اسی وقت خبردار ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ معاملات کوئی اچھائی کی طرف نہیں جائیں گے، یہ برائی کی طرف جائیں گے. کہ امریکنز کسی کو اس طرح پھلتا اور اس طرح انڈیپینڈنٹ ہوتا نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے آپ کو کرنا تھا اور کیا. اچھا یہ ایک آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ، کیا میاں صاحب کی بھی کوئی بات ہوئی ہے سعودی عرب میں کراؤن پرنس کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے یا چائنا کو کنٹین کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں میں اس میں آپ نے تب اسی وقت بات کی تھی اور میں پھر آپ سے عرض کر دوں کہ کچھ بھی کہنا، اب کیا سرائیاں بہت ہوتی ہیں اور کیا سرائیاں ہی تباہی کا باعث بنتی ہیں. اچھا تو پھر روہیل صاحب الاؤ می، باقی پارٹیسپنٹس بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. رفت صاحب، کیا یہ بات ہو سکتی ہے سعودی عرب میں میاں صاحب کو بلایا گیا ہو کہ جی آپ چائنا کو کنٹین کریں اور واپس امریکہ کو وہی پرومیننس ملے پاکستان میں جو ہوتی تھی؟ یہ دیکھیے، ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ چین کے سعودی عربیہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تجارتی مفادات اور ان کے انٹرسٹ بہت زیادہ وابستہ ہیں. بلکہ سعودی عربیہ کے لیے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ چین کے لیڈر کے لیے، جب سعودی عربیہ کی لیڈرشپ جب چین گئی تو اس کے لیے ریڈ کارپٹ رول کیا گیا چین کی طرف سے. تو میرا نہیں خیال کہ سعودی عربیہ کچھ اس قسم کی بات کرے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ یا پاکستان مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ ان کے ہاں اس وقت موجود تھی یا ابھی ریسنٹلی وہاں پہ موجود تھے ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا تقاضا کریں گے. بالکل نہیں. آپ کا اندازہ کیا ہے کہ بات کیا ہوئی؟ جی میرا اندازہ بات کے بارے میں یہ ہے کہ اگرچہ وہ ہم کیا سرائی ہی کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں ریویو ہوا ہے کہ کم از کم پاکستان اور سعودی عربیہ کے بائیلیٹرل تعلقات کا بدلتے ہوئے
وہ جو علاقائی تناظر کے حوالے سے خاص طور پہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو ایک آلموسٹ کولڈ وار جو شروع ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے وہ سعودی عربیہ کی کچھ اپریہنشنز ہیں، کچھ تحفظات ہیں، تو پاکستان کی لیڈرشپ سے وہ اس چیز کی یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہوگا کم از کم پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات مضبوط رہیں گے، ان کے اندر کسی قسم کی دراڑ نہیں آئے گی، اور اس سے زیادہ میرے خیال میں میرے لیے کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ ایاز وزیر صاحب، آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ آپ بھی سفیر رہے ہیں، افغانستان میں رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ بھی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، اور معاف کریے گا ہمیں کیا سرائیاں کہنا پڑتا ہے چونکہ ہمارے لیڈران ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں، کہ جروسلم کے حوالے سے جو ہمارا ایک پوزیشن رہی ہے اس کے اوپر بھی برا رد عمل آیا ہے، سعودی عرب میں اس پہ بات ہوئی ہے۔ دیکھیے تو ساری کیا سرائیاں ہیں، مفروضوں پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ نہ میاں صاحب نے کچھ بات کی، نہ شہباز شریف نے کچھ، اور نہ سعودی عرب سے بالکل کوئی ہنٹ ہی نہیں نکلا۔ مفروضوں پہ ہم باتیں کریں گے، لیکن جو ڈیولپمنٹ اس ریجن میں ہو رہی ہے، جن کا رفعت صاحب نے بھی ذکر کر لیا، وہ ضرور ہوگا۔ بائیلیٹرل تعلقات، پاکستان کے اندرونی تعلقات بھی آپ ٹوٹلی اسے منہا نہیں کر سکتے، کیونکہ سعودی عرب کا ہمیشہ پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات میں خاصا رول رہا۔ نہیں، مگر آپ جب کہتے ہیں اندرونی تعلقات، کس قسم کے اندرونی تعلقات؟ پاکستان کے اپنے جو پاکستان کے تو بہت سارے اندرونی پاکستان کے سیاسی اور پھر سیاسی اور ملٹری، یہ ساری چیزیں آئی ہوں گی، کیونکہ تنہا صرف نہ آپ ملٹری ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ آپ سیاست ڈسکس کر، ساری چیزیں مل جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی رول اس میں نہیں، جب لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر ڈیل کس کے درمیان ہوتی ہے؟ اور ڈیل کیا سول اور ملٹری کی ڈیل، اور اس کے بروکر کیا سعودی عرب بنیں گے؟ یہ جو باقی ہماری میڈیا کے حضرات ہیں جو انالیسس کرتے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی این آر او ٹائپ چیز سعودی عرب سے ہو جائے، نہیں، دس آئی وڈنٹ بائی، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ریجنل پالیٹکس، منیزہ میں ذرا ختم کر لیں یا صاحب، تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ضرور۔ تو صرف میں ترکی کا ایلیمنٹ شامل کروں گا کہ ترکی اور سعودی عرب کی بھی آج کل کے تعلقات تھوڑے سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور ترکی کے ساتھ ہماری خاصی قربت ہے، تو ایک یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ہمارے تھرو ترکی کو دوبارہ کنونس کرے۔ خیر، جب ہم نے ایران کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی تو سعودی عربیہ نے ریجیکٹ کر دیا تھا، تو پتہ نہیں شاید ترکی کا مانتے کہ نہیں۔ مگر چونکہ موحد یوسف صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ انہوں نے کہیں جانا ہے، میں جلدی سے آپ سے پوچھ لوں، یہ جو 8 کٹس آ رہے ہیں امریکہ سے، وہ براہ راست کس کو زیادہ افیکٹ کریں گے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ ملٹری ایڈ کو افیکٹ کریں گے، یہ بات درست ہے؟ اچھا سوال ہے، مجھے اجازت دیجئے میں ذرا 2 باتیں کھل کے اس پہ کر دوں، کیونکہ اس پہ بہت آپ کے میڈیا میں بھی ڈیبیٹ ہے، یہاں بھی ڈیبیٹ ہے۔ پہلی بات، یہ جو 33 بلین کا نمبر ہے، یہ 33 بلین آتھرائز کیے گئے تھے امریکی حکومت کو کہ پاکستان کو دے سکیں۔ ایکچول اماؤنٹ جو گیا ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب امریکہ کی اسسٹنس جو ہے، بائی لیٹرل اسسٹنس، وہ لگ بھگ 1 بلین کے لیول پہ آ گئی ہے سالانہ اتھارٹی کے حوالے سے۔ اس میں سے یہ 255 یہ رک گئے، کوئی ادھر رک گیا، کوئی ادھر رک گیا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت معاملہ اسسٹنس کا نہیں ہے، اگر یہ تمام اسسٹنس چلی بھی جائے تو کوئی خاطر خواہ فرق پڑے گا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان میں ہم بہت بات کرتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، لے جائیں، یہ اس طرح کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے صرف تعلق کو نقصان ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم چاہتے نہیں کہ وہ لے جائیں، تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نہ نہیں کرنا تو پھر یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، it's just basically mudslinging۔ جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے امداد پہ، بائی لیٹرل اسسٹنس کا ایشو نہ امریکہ کو زیادہ فرق پڑے گا نہ پاکستان کو۔ اگر بائی لیٹرل امداد رکتی ہے تو اس کا اصل سگنل یہ ہے کہ امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے باقی اداروں پہ، آئی ایم ایف پہ، ورلڈ بینک پہ، جہاں سے پاکستان جا کے لینڈنگ لیتا ہے، بوروئنگ کرتا ہے، وہاں پہ آپ کو آگے جا کے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، تجارت میں مت بھولیے کہ امریکہ ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، 4 بلین کا ٹریڈ سرپلس ہے پاکستان کا، اور یہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں یہ بارہا ہر ملک سے تجارت کے سرپلس اور ڈیفیسٹ کی بات کرتے، تو یہ جو بارہا بات ہو رہی 33 بلین اور اب ہمیں نہیں چاہیے اور امریکہ کہتا ہے ہم نہیں دیں گے،
یہ irrelevant ہے ڈیبیٹ کو. یہ ہو نہ ہو یہ بات کی بات ہے, جو دینے تھے وہ ہو چکے. ایبسلوٹ نمبر کافی بڑا ہے امریکہ کے لیے, لیکن پاکستان کی GDP سائز آف اکانومی میں اس کا کوئی زیادہ رسوخ نہیں ہے. اصل بات یہ کریں کہ اگر یہ سگنل آتا ہے تو پھر اور چیزیں اس سے ہوتی ہیں, متاثر ہو جاتی ہیں. اور ہم نے اب IMF کی طرف جانا بھی ہے, لونز کی بھی بات ہو رہی ہے اس پہ, تو ابھی ہم نے چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں آج میاں نواز شریف صاحب نے بھی کچھ کھل کے باتیں کی, اس پہ بھی بات کرنی ہے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج میاں نواز شریف صاحب نے ٹرمپ کی ٹویٹ کے پر تنقید تو کی, مگر یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ ہمیں کم از کم اپنا گھر جو ہے وہ صاف بھی کرنا چاہیے. انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں. بڑی دل سوزی اور درد مندی کے ساتھ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر کی خبر ضرور لینی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ دنیا ہمارے بارے میں منفی سوچ کیوں رکھتی ہے. لیکن میرے اس درد مندانہ مشورے کو نہ صرف نظر انداز کیا جاتا رہا, بلکہ اسے کبھی ڈان لیکس اور کبھی کوئی اور نام دے کر میری حب الوطنی پر سوال اٹھائے گئے. آج بھی ایک بار پھر ماضی کے اسی فرسودہ اصول پر کام شروع کر دیا گیا ہے کہ عوام کی رائے کا رخ موڑ دو, انجینئرنگ کے ذریعے کسی جماعت کا راستہ روک لو اور کسی لاڈلے چہیتے کا راستہ ہموار کر دو. کہ اگر پردے کے پیچھے کی یہ کارروائیاں نہ رکی تو میں یہیں اسلام آباد میں سارے ثبوت اور سارے شواہد قوم کے سامنے رکھ دوں گا. غلام جمہوریت آمریت ہی کی شکل ہوتی ہے جو کبھی بھی ملک کی سلامتی اور دفاع کا تحفظ نہیں کر سکتی. ناظرین, دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہد لطیف صاحب, ڈان لیکس تو آپ کو یاد ہی ہوں گے, اس کے اندر تو سٹوری کے اندر یہ تھا کہ جو سویلین حکومت ہے اس کو موقع دیا جائے کہ وہ یہاں سے دہشت گردوں کا صفایا کیا جائے, اور جب وہ یہ کرے تو اس کے اندر ملٹری جو ہے اس کو کوئی انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے. تو آج میاں صاحب نے کہہ ڈالا کہ جب میں یہ کہتا تھا کہ ان کو صفایا کرنا چاہیے تو میرے اوپر ڈان لیکس کا الزام لگا دیا جاتا تھا. تو اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ کوئی الزام تو نہیں ہے, یہ تو حقیقت تھی جو لکھا گیا اور جو لیک کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہم نے اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی ان دنوں. وہ باقاعدہ کہا گیا, اس وقت جو ہمارے انٹیریئر منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹوٹلی من گھڑت ہے. وہ باقاعدہ اس میں موجود تھے. انہوں نے کہا جو اخبار میں کہانی دی گئی اس سبجیکٹ کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوئی, تو یہ من گھڑت ہے. تو جب اس کو من گھڑت کہہ دیا گیا نہیں, مگر آج کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کریں نا. میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب میں یہ کہتا رہا کہ گھر کو صاف کرو تو میرے اوپر ڈان لیکس کا الزام لگایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ میں ٹریٹر ہوں. دیکھیں نا, آپ یہ گول مول بات نہ کریں. مثلاً جو ڈان لیکس کی کہانی تھی اس کو کیا من گھڑت کس نے کہا؟ حکومت کے ایک بہت بڑے عہدیدار نے کہا, کہ کسی اور ایجنسی نے تو نہیں کہا نا. تو پہلے تو میاں صاحب اس کا جواب دیں کہ کیا یہ کہانی جو اس میں لکھی, یعنی آج وہ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ کہانی انہوں نے لکھوائی اور اس کو لیک کیا, وہ تو من گھڑت تھی. تو آج اس کو دوبارہ اس سرے سے اٹھانا اور اس پر ہمدردی حاصل کرنا, کیا یہ جائز بات ہے؟ اچھا, روہیل اسکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. روہیل اسکر صاحب, آپ کیا کہیں گے اس معاملے پہ؟ میں ایک بات کروں آپ کو. بات یہ ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں. میں شاید آپ بہت زیادہ مصروفیت ہے, دوست کافی سارے ہیں, تو بات بیچ میں رہ گئی تھی. میں نے کہا تھا کہ کئی دفعہ ہم لوگ حقائق کو جان بوجھ کے کہہ لیجئے, کمزوری کہہ لیجئے, بزدلی کہہ لیجئے, یا وقت کا تقاضا کہہ لیجئے, ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. پتہ ہوتا ہے میرے کانوں کو, آپ کے کانوں کو, آپ کی آنکھوں کو, میرے جتنے یہاں دوست صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, شاہد لطیف کو بھی اس بات کا علم ہے کہ کون کیا کرتا ہے, کس وقت کیا ہوتا ہے. اور یہ ڈان لیکس کا جو معاملہ تھا نا, یہ اس وقت جو کہہ رہے ہیں نا, اس وزیر صاحب نے اپنا ایک رول ادا کیا تھا کہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی جو بڑک اٹھی تھی, یہ سن کے کہ آپ بھی ایسا کرتے ہیں, کرتے تو ہیں. میں خود شاہد ہوں
میں ایک پروگرام میں ایک ریٹائرڈ جنرل تھے جو کہ بڑے امپورٹنٹ عہدے پہ تھے, انہوں نے میری موجودگی میں یہ بات کی تھی, اور جو میں نے ان کو بڑی سختی سے ان کی تردید کی کہ نہیں, پاکستان سول گورنمنٹ کبھی ایسا نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے آپ کے ڈکٹیٹر یہ کرتے ہوں گے یا آپ نے ایسا کیا ہوگا. انہوں نے برملا آن لائیو پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ ہم لوگ آپ کرتے ہو گئی, میں تو نہیں کرتا, سیول گورنمنٹ تو کبھی بھی اپنی سوائل کو استعمال نہیں کرنے دے گی. مطلب یہ ہے کہ جو اگر وہ کوئی بات ایسی کر جائیں ان کو تو معافی جرم ہے ان کا, اور اگر میں یہاں بیٹھ کے کوئی بات کر دوں گا تو وہ پکڑ میں آ جاؤں گا. جو بات آپ نے کی تھی نا, یا میرے دوستوں عزیزوں نے یہ بات کی ہے اس وفاقی وزیر صاحب کی, تو اس کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے اس وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی. میں نے پہلے بھی کہا نا کہ ہمیں ایک شوق ہے ایک چیز کو نہیں, چونکہ آج روہیل اسکر صاحب میں نے یہ سوال اس لیے اٹھایا تھا چونکہ آج میاں نواز شریف صاحب نے خود اس کا ذکر کیا تھا. معاف کریے گا, میں آپ کو گزارش کروں, میری دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں منیزے, میں ہوں یا آپ ہوں یا شاہد لطیف ہو یا یاز میر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, ہم لوگ اتنی قریب سے یا اتنی حقائق کی نظر سے نہیں جانتے ہوں گے چیزوں کو جتنا ایک پرائم منسٹر جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا, جس میں 2 دفعہ اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا جس کو, وہ میرے خیال میں حقائق کو بہت اچھی طرح جانتا ہوگا. ایک ایک چیز اس کی نظر کے سامنے سے گزری ہوگی اور وہ سمجھتا ہوگا کیا حقائق ہیں, کیا غلط ہے, کیا ٹھیک ہے. وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ. ہم تو صرف تجزیہ کر سکتے ہیں, ہم تو صرف باتیں کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھ لیں گے. سابق سفیر بیٹھے ہوئے, بالکل چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رفت صاحب, آج جو فارمر پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس تھی, اس سے آپ کو کیا لگا کہ جب سے وہ واپس آئے ہیں, کیا ان کو دلاسا دیا گیا ہے, کس طرف جا رہے ہیں؟ چونکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جی ہمیں اپنے گھر کو صاف کرنا ہوگا, جس طرح کہ میں نے آپ کو سنا. جی, ایک بات بڑی ہی امپورٹنٹ ہے, وہ ان کی باڈی لینگویج تھی جو کہ بڑی پازیٹیو تھی, اور ان کے اندر ایک نیو فاؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں کانفیڈنس کا بھی ایک لیول تھا. اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے موقف کا اعادہ کیا, وہ خواہ ڈاؤن لیگ کے حوالے سے ہو, ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے, لیکن انہوں نے ڈاؤن لیگ کے حوالے سے اپنا, اور پھر ان کا یہ کہنا کہ میں وہ تمام حقائق لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا اگر اسی طریقے سے ہماری روش اگر نہ بدلی. تو میرے خیال میں ایک امپلائڈ تھریٹ تھا. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک معزول وزیر اعظم کے حوالے سے وہ سعودی عربیہ سے جو یاترا کر کے آئے ہیں ان کی واپسی اس حوالے سے ہوئی ہے. کم از کم میں تو اتنا ہی کہوں گا, اور اسی حد تک جو میں کہہ بھی سکتا ہوں. ایاز صاحب جی, میں تو اتنا کہوں گا کہ بات انہوں نے صحیح کی بالکل, جو کہتے ہیں اس میں شاید جیسے روہیل صاحب نے کہا ہمیں اتنا معلوم نہیں جتنا پرائم منسٹر صاحب رہے ہیں, ان کو ساری اندرونی چیزیں معلوم ہے. جو اپنا درد بتا رہے تھے بالکل صحیح بتا رہے تھے, لیکن مجھے صرف اتنا کنسرن یا افسوس ضرور ہے کہ اگر یہ باتیں ذرا پہلے کر لیتے جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس کا اور بھی امپیکٹ اچھا ہوتا. اب جب وہاں سے ہٹ گئے, نہیں, ان کی سپیچ سے آپ کو کیا لگا کہ اب پاکستان کس سمت میں جائے گا؟ چونکہ ابھی جو امریکہ نے ہمیں تنبیہ دی ہے اس کے بعد ہمارا ریاکشن کیا ہوگا؟ کیا ہم صفایا, وہ تو کہتے ہیں جی صفایا کریں, ٹھکانوں کا صفایا کریں, حقانی نیٹ ورک تک ہمیں رسائی دیں, جو ایک بندہ انہوں نے پکڑا ہے, کیا میاں نواز شریف صاحب دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ سر, ان کی تقریر میں 2 باتیں تھی. ایک تو اندرونی بات تھی جو کمنٹ کر گئے, دوسری امریکہ کے بارے میں انہوں نے بالکل, میں سمجھتا ہوں ہم سب کی ترجمانی کر لی کہ امریکن صدر بالکل ہمیں اتنا بھی نہ کہے, یہ کوئی زبان نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اس طرح نہ کوئی بات کرتا ہے نہ یہ طریقہ ہے, بات کرنے کا اور ڈیل کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. تو دوسرے الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ اس طرح بیہیو کرتے ہیں تو آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کر لیں گے. کیونکہ اس نے کہا کہ میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی پالیسی بنائے کہ ہمیں امریکن مدد کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو جب مدد آپ نہیں لیں گے, ہاتھ آگے نہیں پھیلائیں گے, تو آپ پھر کسی کی تانے یا کسی کی باتیں کیوں سنیں گے؟ دیکھیں, میں اس میں ایک چھوٹا سا انٹرجیکٹ کروں گا. اس کے اندر تضاد ہے کہ آپ امریکہ سے تو امداد لینے کے اوپر آپ کو اعتراض ہے, لیکن سعودی عربیہ نے جو $1.5 بلین آپ کو دیے تھے ان کی طرف سے امداد لینے کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سعودی نے نہیں, اس میں فرق بہت ہے رفت صاحب. سعودی عرب نے آپ کو ایسی تڑی نہیں دی جیسے آپ کو ٹرمپ صاحب دے رہے ہیں, اور ٹرمپ صاحب آپ کو انگلی سے, امریکہ آپ کو انگلی سے پکڑ کے چلا لیتا ہے
روس کی شکست آپ سے کروا دیتا ہے، پھر آپ کو چھوڑ دیتا ہے کہ آپ جانے اور مجاہدین جانے. اب جب دوبارہ ضرورت ہوئی پھر انگلی سے پکڑا کہ آئیے میرے ساتھ. اب شکایت کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے چونکہ حقانی نہیں پکڑا، طالبان نہیں پکڑے، تو ہم آپ کی یہ مدد بند کرنا چاہتے ہیں. 100 مرتبہ میں لارجر ایشو یہ ریز کر رہا ہوں کہ کیا کسی وقت جب ہمارے اور سعودی عربیہ کے مفاد کے درمیان ٹکراؤ ہوگا تو اس وقت پاکستان کا رویہ کیا ہوگا سعودی عربیہ کے بارے میں؟ کیوں ہوگا؟ مفروضے میں کیوں جائے؟ ہمارا ٹکراؤ پوائنٹ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. شاہد لطیف صاحب I'd like you to come in. مفروضوں پہ جانا جی جی پھر سے کہیے ذرا، آپ نے کیا بات کی؟ رفعت حسین صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ماضی میں ہم نے ایڈ لی ہے سعودی عرب سے اور اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی کہ اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، اور جب ہمارا مفاد سعودی عربیہ سے نہیں ملے گا اور ٹکراؤ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جی بالکل، ٹکراؤ کا جو ہوتا ہے انجام وہ تو وہی ہوگا. آج جو نواز شریف صاحب نے باتیں کی ہیں میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ تو بالکل ٹکراؤ اور تصادم والی بات ہے. کس کے ساتھ؟ بالکل یہ صحیح بات کی. ٹکراؤ تصادم کس کے ساتھ؟ اب تو انہوں نے دھمکیاں سب کو دے دی نا. جب یہ کہہ دیا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے میں وہ نکال کے سامنے رکھوں گا تو دھمکی تو سب کو دے دی. اور اگر جب یہ ویسے بھی کلچر بن گیا نا کہ سیاست میں یہ بات عام ہے کہ جب بھی کوئی فیل کرتا ہے کہ جی میں کارنر ہو رہا ہوں، تنقید کا نشانہ بن گیا ہوں، تو یہ کھلم کھلا بات آتی ہے کہ جناب ہمارے پاس بہت کچھ ہے، وقت آنے میں بتائیں گے. آج تک نہ تو ایسا وقت آیا اور نہ کچھ بتایا گیا. مگر شاہد صاحب یہ دھمکی کس کو دی ہے انہوں نے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا عدلیہ کو دی ہے؟ کیا اپنے اپوزیشن کو دی ہے؟ کیا عسکری قیادت کو دی ہے؟ انہوں نے دھمکی سب کو دے دی، کسی کا نام نہیں لیا. پہلے تو وہ عدالت کا شاید نام لے کر بات کر رہے تھے، اور آج تو انہوں نے سب کو کہہ دیا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. وہ سیاسی بھی ہو گیا، وہ عدالتی بھی ہو گیا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ بھی ہو گیا، وہ تو سارے معاملے ہو گئے نا. انہوں نے کسی کا خاص نام نہیں لیا. مگر انہوں نے کہا شاہد صاحب یہ بیان کریں کہ بہت ساری چیزیں امریکہ پاکستان سے چاہتا ہے. اگر اس پہ ہم واپس آئیں تو امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک سے جو ایک بندہ پکڑا ہے اور وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہماری حراست میں، ہمیں اس تک ایکسس دیں. کیا شاہد خاقان عباسی کی حکومت امریکہ کو ان تک ایکسس دے سکتی ہے؟ اس پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں، اگر ہمیں اپنی پالیسی ایک بندے پہ بیس کر کے بنانی ہے تو I'm sorry to say پھر وقت آ گیا ہے کہ بتا دیا جائے. امریکہ یہاں سے ریمنڈ ڈیوس کو لے جا سکتا ہے، اوباما صاحب ٹی وی پہ آ کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈپلومیٹ ہے. یعنی پریزیڈنٹ ایک آپریٹو کے لیے ٹی وی پہ آ کے پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے. عراق کو تباہ کرنا ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیمیکل ویپنز ہیں اور پورا ملک تباہ کر دیا جاتا ہے. تو پہلے اپنے آپ کو دیکھیں ایک سپر پاور ہے، اور پھر دوسرے کے ساتھ جب آپ ڈیمانڈ کریں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ، خود مختار اور آزاد ملک ہے. ہماری پالیسی، ہمارا رویہ اس کے مطابق ہونا چاہیے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، جو مفاد میں ہے. بالکل یہ باتیں ہمارے ملک میں ڈسکشن پارلیمنٹ میں ہمارے اپنے لیول پہ بات چیت ہونی چاہیے جو ہماری پالیسی ہے کسی کے تابع نہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ پاکستان خود مختار ملک ہے، مگر خود مختار ملکوں میں بہت کم رویل اصغر صاحب ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو اہم لیڈر ہے وہ کہیں جاتا ہے اور اس دورے کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی، اور کل کو خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے، سیٹلڈ ایریا میں ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ وہی بات. اور جس طرح کہ اس بات کی بھی آپ ذرا آنسر کر دیجئے، مجھے پتہ ہے بہت سارے کوشچنز ایک ٹائم پہ کر دیے، کہ میاں صاحب نے جو دھمکی دی ہے ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ عدلیہ کی طرف تھا یا عسکری قیادت کی طرف تھا؟ اچھا منیجر، میں 3 باتیں، میرے سے بہت زیادہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو شاہد لطیف صاحب سے کہیے کہ خود مختار کا جو رٹ ہے نا وہ لگانی چھوڑ دیں. پتہ نہیں ان کو پتہ ہوگا، مجھے خیر نہیں پتہ، شاید یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. پہلی بات تو منیجر ایک بات ذہن میں رکھو کہ سعودی عرب میں میاں شہباز شریف صاحب گئے، سعودیہ نے ایز اے گیسٹ ان کو یاد کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے میاں نواز شریف صاحب بھی گئے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں آپ کہ وہاں پہ جو لوگوں نے اسپیکولیشن سی، لوگوں نے یہاں تجزیے کیے، مار پتہ نہیں کیا کیا، جو جس کے منہ میں آیا اس نے کہہ دیا. ذہن میں رکھیں کہ ایک تو شہباز شریف صاحب عقیدت کی حد تک اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں.
اب بات یہ ہے کہ کوئی تیسری بات ایسی ہے جس میں نواز شریف صاحب کا بھی انفلوئنس شامل ہے اور شہباز شریف صاحب کی انفلوئنس شامل ہے. اب وہ کون سا ایک آپ کی گفتگو کے درمیان میرے عزیز نے یاز امیر صاحب نے میرے خیال میں شاید یہ بات کی تھی, اشارہ اس طرف کیا تھا, میرے خیال میں شاید ہم یہ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. کس طرف کیا تھا بات وہ ہم کسی اور طرف, ہم کس طرف کیا تھا؟ انہوں نے ٹرکی اور سعودی عرب کے تعلقات کے متعلق کیا تھا کہ سعودیہ نے شاید, ٹرکی نے شاید یہ بات کہی تھی کہ وہ اس جو اسلامک فورس بنی ہے اس میں سے وہ اپنے آپ کو نکال لیں گے. چونکہ میاں صاحب کے ایک ذاتی مراسم ہے, شہباز شریف صاحب کے بھی ذاتی مراسم, مجھے میں کوئی پکا شیور نہیں ہوں لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو اس طرح عزت سے احترام سے ان کو یاد کیا گیا تو کوئی سعودیہ کا اپنا کو مسئلہ ہوگا. پاکستان کا مسئلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا مسئلہ اگر حل کرنا ہے تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں رحیل شریف صاحب, جوائنٹ وہاں پہ جو فورس ہے آپ کی اس کے چیف ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زیادہ ایکٹیو افیکٹو ہو سکتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان ایکٹیو افیکٹو ہو سکتے ہیں, مطلب ان پرنسپل. یہ تو کوئی ایسی چیز ہوگی. ایک تو بات یہ ذرا ذہن میں رکھیں, میں شیور نہیں ہوں لیکن میرا اپنا خیال ہے. میرا نہیں, یہ آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے. دوسری بات آپ اس طرف آ جائیے, اب اس طرف آ جائیے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایڈریس کسی کو نہیں کیا. میاں صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ میرے پاس بہت سارے حقائق ہیں جو میں بتا سکتا ہوں. تو اتنا مطلب چور کی داڑھی میں تنکا, مطلب آپ اتنے تاولے کیوں ہوئے ہیں, آپ اتنے غصے میں کیوں ہوئے ہیں, آپ اتنے شور کیوں مچا رہے ہیں جب آپ کا نام ہی نہیں لیا, کسی انسٹیٹیوشن کا نام نہیں لیا, نہ انہوں نے افواج پاکستان کا نام لیا, نہ انہوں نے روہیل صاحب جی. نہیں, بڑی معذرت کے ساتھ روہیل صاحب, پنجابی کی ایک مقولہ ہے گا کہ کوے تینوں تے سنائے نونو, تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو نواز شریف صاحب نو اگر نلائق ہے, نو اگر نلائق ہے تو پھر تینوں کہا کہ نون سنانا نا جی. تو میاں صاحب کو بھی میرے خیال میں اگر اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اگر کسی کے خلاف ان کے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہے تو وہ ان کو سامنے رکھنی چاہیے, بجائے اس کے دھمکیاں دیں اور وہ ایویڈنس پیش نہ کریں. تو وہ ایک بات, میری ایک بات ذرا میری گزارش سن لیں. بالکل آخری منٹ رہ گئے, میں ایاز وزیر صاحب سے بھی I want him to also come into the discussion. سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف اتنا کہوں گا جو میں نے پہلے کہا تھا کہ کاش میاں صاحب یہ باتیں پہلے کر لیتے. میاں صاحب ہمیشہ دیر کر لیتے ہیں, بات صحیح کرتے لیکن دیر کر لیتے. مگر جو روہیل صاحب نے اشارہ دیا ہے نا, وہ یہ کہا ہے آپ کی والی بات کہ جی ٹرکی کے ساتھ جو ایک ثالثی کا کردار ہے شاید پاکستان ادا کر سکے سعودی عربیہ اور ٹرکی کے درمیان. میں اس کی اندرونی اس پہ آپ کمنٹ سمجھتے کر ہیں رہا کہ تھا. وہ سعودی عربیہ پوچھے گا پاکستان سے کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں؟ اگر ترکی کے ساتھ والا مسئلہ ہے پھر میرا خیال ہے یہ بالکل صحیح اس نے کیا کہ نواز شریف صاحب اور میاں شہباز کو بلایا. ان کے تعلقات, سر آپ یہ بات کیوں بول رہے ہیں کہ ایک معزول وزیر اعظم ہے؟ نہیں وہ پلیز میں مانتا ہوں, لیکن اس کے ذاتی تعلقات کے بنا پہ اردگان کے ساتھ نواز شریف صاحب کے, شہباز شریف صاحب کے ذاتی تعلقات ہیں, تو اس کا ایک بھائی چیف منسٹر تو ہے, اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. تو ان کی پرسنل انفلوئنس, جیسے روہیل صاحب نے کہا, ایگری, اگر سعودی عرب کا اپنا انٹرسٹ ہو تو they view everything that they can. یہاں جہاز بھیجنا, لے جانا, کچھ ضرور ان کا اپنا انٹرسٹ ہے جو وہ ہمارے سے چاہتے ہیں. لاسٹ ورڈ شاہد صاحب میں آپ سے چاہوں گی, چونکہ روہیل اصغر صاحب نے کہا کہ میاں صاحب نے کسی کو وارننگ نہیں دی اور چور کی داڑھی میں کیوں تنکا, اس لیے شاید انہوں نے یہ سب کے لیے بات کی, عسکری قیادت کے لیے نہیں کی. آپ کا رد عمل چاہوں گی. روہیل صاحب اس کا مطلب ہے کہ سب کو چور کہہ رہے ہیں, یہ تو سب نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امیجن کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کا اشارہ آپ کی طرف ہے, آپ کی طرف شاید نہیں ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں نہیں روہیل صاحب سمجھتے سارے ہی ہیں, اتنا بیوقوف آپ اس چیز کو نہ سمجھیں, سارے سمجھتے ہیں. آپ بہت کافی زیادہ ہے, کافی زیادہ ہے. سب کو اتنا سمجھیں, جس قسم کی پلاننگ ہے اس سے لگتا ہے کہ کافی زیادہ ہے بیوقوف. نہیں, سب کو سمجھ ہے کہ وہ جو دھمکیاں ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں, اس کو انٹرپریٹ بھی کر سکیں. لہذا عام آدمی سے آپ پوچھ لیں کہ یہ جب نام ہی آپ نہیں لیتے, اتنے تو گٹس ہونے چاہیے نا کہ پرائم منسٹر صاحب ہیں, اپنے وقت میں اگر آپ نے بات نہیں کی, آپ آج کرنا چاہتے ہیں. میں نے تو مثال بھی دے دی.